السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہفتے واری پروگرام لائیو ڈیسک۔ اس پروگرام کے تحت ہم اہل فہم و زکوٰۃ جو مختلف شبہات سے تعلق رکھتی ہیں ان شخصیتوں کو آپ کے روبرو کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ ناظرین، تاحال ہم نے کئی ایسی شخصیات کو آپ کے روبرو کیا ہے جن میں وکلا، ماہرین تعلیم کے علاوہ دیگر پروفیشنلز شامل ہیں۔ آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے ان کا تعلق صحافت سے ہی نہیں بلکہ دیگر شعبہ جات سے بھی ہے۔ آپ ایک معروف صحافی تھے جس کے بعد آپ سعودی عرب گئے اور سعودی عرب میں ایک بینک میں ملازمت اختیار کی اور تاحال بینک سے وابستہ ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ جوائنٹ ایڈیٹر ہیں yahind.com، ایک معروف ویب سائٹ مانی جاتی ہے سعودی عربیہ میں جو مختلف قسم کے نیوز فراہم کرتی ہے۔ میرے مراد محمد سیف الدین سے ہیں جو اس وقت سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ہیں۔ السلام علیکم سیف بھائی، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام لائیو ڈیسک میں۔ وعلیکم السلام آصف بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم کئی موضوعات پر بات کریں گے، خاص کر خلیجی ممالک کے جو سلگتے موضوعات ہیں، سلگتے مسائل ہیں، ان پر بھی بات ہوگی اور خاص کر محمد سیف الدین سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز سامنے آئیں گی۔ اور سب سے پہلے ہم چونکہ ایک ایسا سانحہ ہو چکا ہے 2 دن پہلے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں جس میں 100 سے زیادہ عازمین حج جاں بحق ہوئے ہیں اور خاص کر ہمارے ہندوستانی عازمین حج زخمیوں میں شامل ہیں، علاوہ پاکستان، بنگلہ دیش کے علاوہ دیگر ممالک کے حاجی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم اظہار افسوس کرتے ہیں اور اظہار تعزیت کرتے ہیں ان تمام حاجیوں کے لیے اور دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسجد الحرام یا پھر مدینہ شریف میں وفات پاتا ہے وہ ویسے بھی شہید اور جنتی ہو جاتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے تمام رشتہ داروں اور لواحقین سے بھی ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے اس سانحے کے بارے میں؟ جی، خاص طور پر چونکہ میرا تعلق بھی سعودی عرب سے ہے، میں بھی 15 سال سے تقریباً سعودی عرب میں مقیم ہوں جی، اور تقریباً 8 سال میں جدہ میں رہا جو حرم شریف کے بہت قریب ہے جی، تو اس دوران ہمارا اکثر آنا جانا ہوتا تھا، تو حرمین شریف فرینڈ سے ہماری بہت قریبی وابستگی رہی ہے جی، اور چونکہ پچھلے 7 سال سے میں ریاض میں مقیم ہوں جی، تو اس حوالے سے میں بحیثیت ہندوستانی جو میں سعودی عرب میں مقیم ہوں اور ایک آپ نے مجھے اس موقع پر یہاں مدعو کیا ہے کہ بس 2 دن بھی کہیں بیتے ہیں اس واقعے کے گزرے ہوئے، تو اس حوالے سے میں تمام سعودی عرب میں مقیم تمام ہندوستانیوں کی جانب سے ان کے بحاف میں تمام جو شہید ہوئے ہیں وہاں پر اس سانحے میں تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور جنت المقام میں بلند سے بہتر سے بہتر جگہ عطا فرمائیں اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہم پروگرام کے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، چونکہ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے اور اس نمبر پر آپ کال کرتے ہوئے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں اگر کچھ سوال ہے آج کے موضوع کے تعلق سے تو آپ فوری طور پر ہمارے پروگرام میں اسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں محمد سیف الدین اس کا جواب دیں گے۔ سر، ہمارے پروگرام کا آغاز کیے تھے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ایک جرنلسٹ رہے ہیں، جب تک حیدرآباد میں آپ تھے ایک صحافی کی حیثیت سے آپ نے کام کیا، پھر سعودی عرب جب آپ گئے تو وہاں پر بینک البلاد میں آپ جیسا کہ ابھی وابستگی ہے آپ نے اپنا شعبہ چینج کر لیا، تو اپنے بارے میں کچھ تعارف ہمارے ناظرین کو دیجیے تاکہ بات آگے بڑھانے سے پہلے کچھ آپ کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ جی شکریہ۔ بیسیکلی میں سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل میں نے روزانہ منصف میں جی بحیثیت اسٹاف رپورٹر کام کیا تقریباً 3 سال جی، اس سے قبل روزنامہ اعتماد جو بیسیکلی دلی کا اخبار تھا اس کا حیدرآباد ایڈیشن جب اسٹارٹ ہوا تھا جی، تو میں نے اس میں بھی جوائن کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 2nd ایئر BCom کا طالب علم تھا جی، تو عملی صحافت کا تو میں نے جب شروعات کی تھی جی، لیکن زمانے طالب علم سے مجھے لکھنے کا شوق تھا جی، تو اس طرح سے صحافت کا سلسلہ تو اسکول کے دور سے شروع ہوا تھا جی، لیکن جب سعودی عرب 2000 میں جب میں روانہ ہوا تو وہاں پر میں نے مختلف قسم کے جاب اپارچونیٹیز کی تلاش کی اور پھر
ایک کمپنی سے وابستہ ہو گیا جو تعلیمی ادارہ تھا بیسیکلی جو امریکن کورسز کے پریپریشن کرواتے تھے سرٹیفکیشنس کی پروفیشنل. پھر بعد میں میں نے ایک آڈٹ فرم جوائن کی اور پھر تقریباً پچھلے 7 سال سے الحمدللہ بنت البلاد ریاض ملازمت اختیار کی ہوئے ہوں. ساتھ ہی ساتھ yahoo.com جو ایک مقبول ویب سائٹ ہے ریاض سعودی عرب کی, اسے سید ضیاء الرحمان صاحب نے شروع کیا تھا تقریباً 2000 سے تھوڑا سا قبل شاید غالباً 15 برس کا عرصہ ہو چکا ہے. وہ بیسیکلی جو ان کا آئی ٹی سے بیک گراؤنڈ تھا, آئی ٹی سے تعلق رکھتے تھے, تو انہوں نے اس ویب سائٹ کو شروع کیا ایک شوقیہ طور پر, بعد میں اسے ٹوٹلی نیوز پورٹل بنا دیا تھا. تو ہم چونکہ بیسیکلی صحافت سے ہمارا تعلق تھا اور وہاں پر چونکہ اس شعبے میں ملازمت کے مواقع بہت محدود ہیں, تو لیکن شوق چونکہ جاری تھا اس لیے ہم نے شوقیہ طور پر صحافتی سلسلہ جاری رکھا. تو ایک پلیٹ فارم کی طور پہ ہمیں یاہند ایک اچھا سا پلیٹ فارم, بہترین پلیٹ فارم لگا, تو ہم نے اس کے لیے لکھنا شروع کیا. اور رپورٹس, آغاز تو بس رپورٹس اور آرٹیکل سے ہوا, لیکن رفتہ رفتہ جب اس سے وابستگی بڑھتی گئی اور اس کے جو ضیاء الرحمان صاحب سے تعلقات استوار ہوئے, تو پھر انہوں نے, اور میرے ریاض منتقل ہونے کے بعد تو ان سے بہت روز کی ملاقاتیں ہوتی گئی, تو پھر انہوں نے اصرار کیا کہ کچھ ایسا خلیجی ممالک کے جو تارکین وطن ہیں ان سے متعلق کچھ لکھا جائے. تو پھر میں نے ایک کالم شروع کیا ان کے اصرار پر. الحمدللہ اس کالم کو کافی اچھا رسپانس ملنے لگا. تو پھر ضیاء بھائی نے اور ہم نے اور دیگر ممبرس نے, یاہند ٹیم کے دیگر ممبرس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو کتابی شکل دی جائے. اور الحمدللہ تارکین ہند کے مسائل پر مشتمل ہے, میری مضامین کا مجموعہ ہے بیسیکلی, وہ ایک کتابی شکل میں شائع ہوا اور وہ کافی مقبول بھی ہوا. مختلف مقامات سے اس کی پذیرائی ہوئی اور مختلف انگریزی اخبارات ہندوستان اور خلیجی ممالک کے مختلف اخبارات میں اس کے بارے میں تبصرے شائع ہوئے اور اس کی ستائش بھی کی گئی. ایک اور بات جو میں آپ کو اس کتاب کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد اس کے سول سروسز کے جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں UPSC کی جانب سے, تو اس کے سلیبس میں اس کتاب کو بھی, اس کتاب کے حوالے سے بھی ایک سوال شامل کیا گیا تھا. آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وہ لوگ کتابوں کے بارے میں, کتاب اور بکس اینڈ پبلشرز کے حساب سے کچھ سوالات آتے ہیں. اس حوالے سے بھی ایک سوال اس میں بھی شامل کیا گیا تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. دوسری بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, میری کتاب کی اشاعت کے بعد پرواسی بھارتیہ دیوس جو ہندوستانی حکومت کی جانب سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے, 9واں پرواسی بھارتیہ دیوس کوچی کیرلا کے شہر میں جنوری 2013 میں منعقد ہوا تھا. تو اس کے منتظمین, اس کے انتظامات فکی نے منعقد کیا تھا. وہ تو فکی کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے مجھے فون کیا سعودی عرب, اور کر کے انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ وہ اس کتاب کی ایک کاپی چاہتے ہیں. میں نے انہیں کتاب کی ایک کاپی ای میل کے ذریعے روانہ کی, تو انہوں نے اس کتاب کو ایک سورس مٹیریل کے طور پر یوز کیا, ریسورس مٹیریل کے طور پہ, جو وہ لوگ پرواسی بھارتیہ دیوس میں اینولی ایک بک پبلش کرتے ہیں. اس حوالے سے اس کتاب میں, اس کتاب سے بھی کچھ مواد کو شامل کیا گیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات ہے. بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ محمد سیف الدین ایک کتاب کے بھی مصنف ہیں جس کا عنوان ہے ایکسپیٹ رائٹ. ایکسپیٹ رائٹ میں خاص کر تارکین وطن کے جو مسائل اس وقت موجود تھے اس پر کافی طویل طریقے سے روشنی ڈالی گئی ہے. نہ صرف یہ کہ بلکہ ان تمام آرٹیکلز کو اس میں یکجا کیا گیا ہے جو yahoo.com پر شائع ہو چکے تھے. ناظرین, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنے فون کے ذریعے آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے, آپ اس نمبر پر کال کرنے کے لیے فری ہیں. سر جہاں تک ہم بات شروع کریں گے اپنی, آپ نے ایکسپیٹ رائٹ کے بارے میں بتائی. آپ نے بتایا کہ اس میں کئی ایسے آرٹیکلز تھے جس میں خاص کر مسائل کو اجاگر کیا گیا تھا. آج کا دور اور جب آپ نے کتاب لکھی تھی جب کا دور, اس میں قدر مختلف فرق پایا جاتا ہے, لیکن جہاں تک ملازمت یا پھر ملازمین کے جو مسائل ہیں آج کر, خاص کر گلف کی ہم بات کریں گے وتھ ریفرنس ٹو گلف کنٹریز, جو ملازمین کے جو مسائل ہیں وہ تارکین ہند کے جو مسائل ہیں, خاص کر تارکین حیدرآباد, اگر میں کہوں تو بات چھوٹی ہو جائے لیکن ہم اسے ایک وسیع تناظر میں اگر دیکھیں, تارکین ہند کی اگر بات کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو اب بھی اس وقت جاری ہیں گلف کنٹریز میں؟ جی, جہاں تک گلف کنٹریز کی بات ہے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان سے جو لوگ یہاں سے نقل مقامی کر کے بیرونی ممالک سفر کرتے ہیں,
میرے خیال سے تقریباً 200 سے بھی زائد ممالک میں ہندوستانی باشندے مقیم ہیں جی جی اور ان کی جملہ تعداد میرے خیال سے 25 سے 27 لاکھ ملین ہے ایک اندازے کے مطابق جی. اور جبکہ خلیج کے 6 ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جی بحرین، کویت، عمان اور قطر، جی ان 6 ممالک میں لگ بھگ 7.5 ملین ہندوستانی باشندے آباد ہیں، جی مقیم ہیں، اور ان میں سب سے بڑی تعداد سعودی عرب میں ہے جو لگ بھگ 2.5 ملین سے زیادہ ہیں. جی اس کے بعد متحدہ عرب امارات کا نمبر آتا ہے. جی اور سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بیرون ہند سب سے زیادہ ہندوستانی پاسپورٹ ہولڈرز کی آبادی ہے. جی جی اور جہاں تک بات آتی ہے ان کے مسائل کی، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گلف کنٹریز میں مقیم ہندوستانی ہیں جی ان تارکین وطن کے مسائل دیگر تارکین ہند کے مسائل سے مختلف ہیں. جی اب آپ جیسا کہ گلف کنٹریز کے علاوہ جو ویسٹرن کنٹریز کو جاتے ہیں، جی جس میں امریکہ ہے یا پھر جرمنی ہے، رشیا ہے یا پھر لندن، یو کے، برٹین وغیرہ جو لوگ جاتے ہیں، جی تو وہاں ان کو یہ ہے کہ ایک عرصے کے قیام کے بعد انہیں وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے. جی وہاں ان کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان کو آٹومیٹک وہاں کی نیشنلٹی فراہم کر دی جاتی ہے. جی لیکن گلف کنٹریز کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں آپ کتنا بھی عرصہ قیام کر لیں، جی چاہے آپ 30 سال گزار دیں یا 40 سال بھی گزار دیں، جی تو آپ کو ایک نہ ایک دن اپنے وطن واپس آنا ہے اور آپ کو وہاں عارضی قیام ہی رہے گا. وہ جی آپ کو وہاں کی نیشنلٹی بھی نہیں ملے گی، وہاں کے پاسپورٹس بھی نہیں ملیں گے، جی اور کئی وہاں کے اکثر ممالک میں آپ کو نہ آپ بزنس کر سکتے ہیں اور نہ وہاں پر آپ پراپرٹی بنا سکتے ہیں. جی تو اس حوالے سے چونکہ ان کا قیام وہاں پر عارضی ہے، جی تو لازمی بات ہے کہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے ان کا وابستگی زیادہ ہوگی بنسبت دوسرے NRIs کے. جی اس حوالے سے وہ لوگ اپنے ملک سے زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ لوگ اپنے وطن کو جو وزٹس کرتے ہیں اس کی فریکوینسی بھی زیادہ ہے. جی کئی زیادہ تر لوگ تو ہر سال وزٹ کرتے ہیں، کم سے کم 1 مہینے کے لیے. جی اور وہ لوگ اپنے ملک کو جو زر مبادلہ روانہ کرتے ہیں، کثیر زر مبادلہ، جی وہ بھی ہندوستان کے معاشی استحکام میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. جی لیکن جب بات آتی ہے ان کے مسائل اور ان سے حکومت کے جو پرابلمس ہیں اس سے ریلیٹڈ، جی تو میں کہوں گا کہ ایک اور جو ہے تعلیمی معاملہ بھی ایک مسئلہ ہے. وہاں پہ ہمارے بچوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کے کوئی یونیورسٹیز نہیں ہیں. جی تو جب میکزیمم ہم وہاں پر 12th کلاس تک تعلیم دلوا کر اپنے بچوں کو یہاں ہندوستان روانہ کرنا پڑتا ہے. جی لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ ہم کو NRI کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. NRI فیس دی جائے، ڈونیشن دی جائے. جی تو اس طرح سے ہمیں جو ٹریٹ کیا جاتا ہے یہاں پر گلف کے NRIs کو، وہ بالکل مناسب نہیں ہے. جی بلکہ میں ایک اور بات آپ سے واضح کرنا چاہوں گا، جی ناظرین سے بھی، جی کہ پہلا پرواسی بھارتیہ دیوس جو منعقد ہوا تھا اس میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب اٹل بہاری واجپئی نے واضح طور پر اس بات کو قبول کیا تھا جی کہ تارکین وطن جو خلیجی ممالک میں رہتے ہیں جی ان کے مسائل دیگر NRIs سے مختلف ہیں. جی اور انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک علیحدہ گروپ کے طور پہ اسے تسلیم کیا جانا چاہیے. جی اور انہوں نے خلیجی ممالک میں مقیم تارکین ہند کے بچوں کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا. جی اور ان کے اس اعلان کے نتیجے میں AICTE نے ایک اعلامیہ جاری کر کے یہ ہدایت دی تھی کہ جو 15% NRIs کا سپر نیومرری کوٹا ہے جی اس کا 1/3 حصہ، جی یعنی کہ 5% سیٹس گلف میں NRIs کے بچوں کو دی جائیں. جی اور اس میں ایک نوٹیفیکیشن میں کلیئرلی ایک ورڈ یوز کیا گیا تھا، جی چلڈرن آف انڈین ورکرز ان گلف کنٹریز. بالکل سر بھائی، ہم اس پر ضرور بات کریں گے. میں آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لائن پر. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ہمارے اس پروگرام میں؟ کیا لینے کی بات کہی آپ نے؟ اب وہ باہر جانے کا ہے جی تو اگر نکل گیا تو باہر جا سکتے نہیں. بالکل اس سلسلے میں بات کریں گے ہم. کال کرنے کے لیے شکریہ محترم. جی سر بھائی آپ جی کیا ہو رہا؟ نہیں، یہ ویزا کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو ہے ویزا نکلنے سے بعد جو ہے جانا چاہیے یا پھر جو ویزا کی جو اسٹامپنگ ہوتی ہے اس کے بعد. ویزا کا جو پروسیس ہے، ویزا کا پروسیس تو بالکل جو لوگ ملازمت کے سلسلے میں گلف یا سعودی عرب یا کسی اور گلف کنٹری کو جانا چاہتے ہیں جی ان کے لیے تو
ویزا تو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے، ویزا نکال کر ہی جانا پڑتا ہے، لیکن اس سلسلے میں جب آپ ایجنٹس کے یہاں اپروچ ہوتے ہیں یہاں پر، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو چند چیزوں پر غور کرنا ہوگا اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہوگی. میں سب سے پہلے اس بات کے لیے زور دوں گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے صرف لائسنسڈ اور ریپیوٹڈ ایجنٹس کے پاس ہی رجوع کریں. چونکہ آج کل کافی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ بہت سے ایجنٹس لوگوں کے پاسپورٹ اکٹھا کر رہے ہیں، پیسہ بھی جمع کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ریسپانس نہیں آ رہا ہے، اور کافی قسم کے جعل سازی اور دھوکے بازی کا بھی سلسلہ چل پڑا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ریپیوٹڈ ایجنٹ سے رجوع ہوں، اور پھر آپ کو جس کمپنی میں ملازمت کی آفر دی جا رہی ہو اس کمپنی کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بہت آسان ہے. اگر آپ فیس بک یا لنکڈ ان میں چلے جائیں اور کمپنی کا نام ٹائپ کر دیں تو اس کمپنی سے وابستہ افراد کی بھی فہرست آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے، یا اس ملک میں آپ کے کوئی دوست احباب یا رشتہ دار ہوں تو ان سے آپ چیک کروا سکتے ہیں. اور ایک چیز میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا خاص طور پر کہ جب آپ کا انٹرویو میں سلیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور آپ کو آفر لیٹر دی جاتی ہے اور پھر آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، تو اس چیز میں بھی چند چیزیں ہیں جو آپ کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لازمی ہے. جیسا کہ آپ کو جاب آفر لیٹر دی جاتی ہے تو آپ یہ چیز غور کریں کہ آپ کو جاب آفر دیا گیا ہے وہ ٹریول ایجنٹ کے لیٹر ہیڈ پر ہے یا پھر اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر ہے جس میں آپ کو جاب کرنی ہے. چونکہ جو ریپیوٹڈ کمپنی ہوتی ہے گلف کی، سعودی یا کسی اور ملک کی، اس کے نمائندے جب یہاں انٹرویو کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو منتخب کرتے ہیں تو وہ اپنے لیٹر ہیڈ پر آفر لیٹر دیتے ہیں. اور دوسری بات، جب آفر لیٹر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ایگریمنٹ کا. جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ایگریمنٹس کی 2 اوریجنل کاپی سائن ہوتی ہیں، جس میں آپ کا اور اس کمپنی کے نمائندے کی سگنیچرز ہوتی ہیں، 2 اوریجنل سگنیچرز. ایک کاپی آپ کو دی جاتی ہے اور ایک کاپی وہ رکھتے ہیں. اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے اور آپ کو اس کی فوٹو کاپی دی جاتی ہے. اور یہ بھی اگر کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن نارملی یہ بھی بالکل ایک وائٹ پیپر پر کیا جاتا ہے. اور تیسری جو بہت اہم بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو ایگریمنٹ میں جو لینگویج یوز ہوتی ہے، یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ صرف انگلش میں ایگریمنٹ بنا کے آپ کے صرف ایک ہی انگلش زبان انگریزی میں ایگریمنٹ کیا جاتا ہے. اگر گلف کنٹریز میں اگر آپ جا رہے ہیں تو صرف انگریزی میں اگر ایگریمنٹ ہوگا تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد ایگریمنٹ چینج کیا جاتا ہے یا سیلری یا پوزیشن. تو اس سے احتیاط بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس بات کی انسسٹ کیجئے کہ ایک انگلش اور عربک بائی لنگوئل ایگریمنٹ ہو. کیونکہ تمام گلف کنٹریز کی آفیشیل لینگویج عربی ہے اور وہاں کا ہر ڈاکیومنٹ اسی وقت لیگل اور ویلڈ ہوگا جب اس میں عربی ہوگی. ہاں، اپنے احتیاط کے لیے اس میں انگلش بھی رکھیں، بائی لنگوئل کروائیں، لیکن آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایگریمنٹ عربی میں ہو اور انگلش اور عربی میچ بھی کرتا ہو. چونکہ ایون اگر آپ انگلش اور عربی کا بھی ایگریمنٹ رکھیں گے تو وہاں پہ لیگلی وہی ایگریمنٹ ویلڈ ہوگا، وہی چیز ویلڈ ہوگی جو عربی میں لکھی ہوگی. بالکل، کافی اچھی بات کہی آپ نے، کافی معلومات بتائی خاص کر ویزا پروسیس کے بارے میں، اور جو چیزیں جاننی چاہیے اس کے بارے میں جانے سے پہلے جو ایگریمنٹ وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے. عام طور پر عام حالات میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد کچھ مشکلات درپیش ہوتی ہیں جسے پہلے ہی سے جو ہے حل کر لیا جا سکتا ہے. سب آپ بات بتا رہے تھے کچھ ایک اعلامیے کی جس میں جو ہے بتایا گیا تھا ICTE کے اعلامیے کی کچھ بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ وہ ناظرین کے سامنے آپ پیش کریں. خاص کر نہیں، وہ آپ نے جو کہا تھا کہ ہندوستانی سٹیزنز کو جو ٹریٹ کرنے کی، ہاں، ایکچولی آل انڈیا کاؤنسل آف ٹیکنیکل ایجوکیشن AICTE نے ایک اعلامیہ جاری کیا، اور اعلامیہ کے ذریعے اس نے یہ کہا کہ اس کے تحت چلنے والے جو کورسز ہیں ہندوستان کے تمام کالجز میں جہاں جہاں یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں اس میں NRIs کا جو کوٹا ہوتا ہے، عام طور پر سپر نیومرری کوٹا کہتے ہیں اس کو، 15% سیٹس ہوتی ہیں، وہ سیٹس NRIs کے لیے ریزروڈ ہوتی ہیں نارملی. تو اس کا 1/3 حصہ 1/3 آف دیٹ سیٹس گلف NRIs یعنی چلڈرن آف انڈین ورکرز ان گلف کنٹریز کے لیے مختص کی جانی چاہیے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو 5% آف دا سیٹس چلڈرن آف انڈین ورکرز ان گلف کنٹریز کے لیے ریزرو ہونی چاہیے. اور دوسری اہم ترین بات جو اس اعلامیے میں کہی گئی وہ یہ کہ خلیجی ممالک میں رہنے والے تارکین ہند کے وطن کے بچوں سے
کوئی NRI فیس وصول نہیں کی جانی چاہیے. جی. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ان بچوں کو لوکل کینڈیڈیٹس کے مساوی طور پر ٹریٹ کیا جائے. دے شوڈ بی ٹریٹڈ آن پار وتھ لوکل کینڈیڈیٹس. یہ بات اسپیسیفکلی کہی گئی ہے. جی بالکل, ہم اس پر بھی ہم چرچا جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ محسن علی حیدرآباد سے بول رہے ہیں. جی محسن صاحب, آپ اپنا سوال کریں. اس پروگرام میں محمد سیف الدین ہمارے ساتھ ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکسپائر کا سیکنڈ ایڈیشن دوبارہ ہے. بالکل, اس سلسلے میں ہم بات کریں گے. محسن بھائی, آپ کے پاس اور کوئی سوال؟ تھینک یو. جی سر, ایکسپائر رائٹ کے بارے میں جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ کتاب منظر عام پر آ چکی تھی اور اس میں خاص کر مسائل کا ذکر کیا گیا تھا. ہمارے جو کالر تھے میر محسن علی, انہوں نے پوچھا کہ ایکسپائر رائٹ کا سیکنڈ ایڈیشن کا اگر کچھ پلان ہے آپ کا تو آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں. جی, ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا صحافت سے اور یہ لکھنے لکھانے کا اور جرنلزم کا جو سلسلہ ہے, جی, یہ ہمارا پارٹ ٹائم, یعنی کہ پارٹ ٹائم بھی نہیں بلکہ شوقیہ ہے. جی, کیونکہ بیسیکلی تو ہماری ملازمت کچھ اور ہے. جی, تو جب ہمیں وقت ملتا ہے تو اس وقت ہم جو بھی چیزیں, جو بھی مسائل یا موضوعات ذہن میں آتے ہیں تو اس سے ہم قلم بند کر لیتے ہیں. جی. لیکن جہاں تک ایکسپرٹ رائٹ کے موضوعات کی بات ہے تو جو کتاب شائع ہوئی تھی اس میں سے کچھ موضوعات آلریڈی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں, جیسا کہ گلف جیسا کہ NRIs کے ووٹنگ رائٹس کا مسئلہ ہے. جی. تو اس مسئلے کو حل کر دیا گیا سپریم کورٹ کے ذریعے, اور الیکشن کمیشن اس پہ کام کر رہا ہے کہ کس طرح سے ووٹنگ رائٹس فراہم کیے جائیں آن لائن. جی. یہ ایک بات ہو چکی ہے. جی. اب جہاں تک سوال ہے کہ دوسرے ایڈیشن کے بارے میں, تو انشاءاللہ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً جب بھی وقت مل رہا ہے کچھ نہ کچھ اس میں اپڈیٹس کرنے یا کچھ مضامین کو لکھنے کی کوشش جاری ہے. جی. لیکن حتمی طور پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سلسلے میں کہ دوسرا ایڈیشن کب منظر عام پر آئے گا. انشاءاللہ جلد سے جلد ہم کوشش کریں گے کہ کچھ کریں اس سلسلے میں. بالکل ناظرین, ہم بھی ہماری نیک تمنا وابستہ کرتے ہیں محمد سیف الدین سے کہ وہ اپنی کتاب کا دوسرا ایڈیشن جاری کریں تاکہ موجودہ حالات کے جو مسائل ہیں وہ منظر عام پر آ سکیں اور خاص کر حکومتیں یا پھر حکام کی نظر ان پر پڑ سکے. سر بھائی, ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک گلف کنٹریز کا تعلق ہے, آپ نے بتایا 6 یا 7 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر 7.5 ملین ہندوستانی تارکین وطن کی ایک اچھی خاصی تعداد بستی اور رہتی ہے اور جو ملازمت سے بھی وابستہ ہے. ہم اس پر بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. اپنا سوال کریں آپ. اپنا سوال کریں آپ. کیا لینے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا لینے کی بات کر رہے ہیں جانے سے پہلے؟ اگر آپ میڈیکل ٹیسٹ میں اگر نکل گیا جی تو باہر جا سکتے نہیں. اچھا, اس سلسلے میں بالکل ہم بات کریں گے اس سلسلے میں. تو جہاں تک ملازمت کے مواقع کی ہم بات کر رہے تھے سر, ملازمت کے مواقع خاص کر کن پروفیشنز کی جو مانگ ہے, ہمارے سوالات ضرور لیں گے. اس سے پہلے آپ اگر یہ بتا دیں گے کن پروفیشنز کی مانگ ہے. جہاں تک پروفیشنز اور جاب اپارچونیٹیز کا سوال ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر آپ یہ دیکھیں, اوور آل منظرنامہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر کنسٹرکشن بوم سب سے زیادہ چل رہا ہے. جی. ایک تو کنسٹرکشن بوم ہے اور دوسرا ہیلتھ سیکٹر تو ایور گرین سیکٹر ہے. جی. تو کنسٹرکشن بوم کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ سعودی عرب میں کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں, ریاض اور جدہ میں میٹرو ریل چل رہا ہے, حرمین شریفین کا ایکسپینشن چل رہا ہے, کئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو اس میں کثیر مواقع جاب سے ریلیٹڈ یعنی کہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں, ٹیکنیکل پروفیشنز ہیں جس طرح کے میکینیکل انجینئرز ہیں, سول انجینئرز ہیں اور الیکٹرانک انجینئرز, الیکٹریکل انجینئر, مختلف قسم کے انجینئرز ہیں, ہر قسم کے انجینئرز جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل پروفیشنز ہیں جس طرح کی آٹو کیڈ ہے اور سرویئنگ کا سلسلہ ہے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں. اور دوسرا ہیلتھ سیکٹر میں ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, ان کے لیے تو ہمیشہ مواقع ہیں چونکہ ہیلتھ سیکٹر ہمیشہ ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے سرکاری سطح پر اور نجی شعبے میں بھی
हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज क़याम अमल में आते रहता है और जो मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं वो भी एक्सपैंड होते रहते हैं जी। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो दुबई में एक्सपो 2020 का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, उस सिलसिले में भी काफी काम दुबई में भी चल रहा है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां हो रहा है जी। और एक है खतर में 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप मुनाकिद होने वाला है जी। उस सिलसिले में वहां पर कई स्टेडियम्स बन रहे हैं, कई 5 स्टार होटलें बन रही हैं, कई ब्रिजेस बन रहे हैं, कई काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप हो रहा है कई स्टेडियम्स के साथ साथ। स्टेडियम्स और 5 स्टार होटल्स तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों का नेटवर्क, ब्रिजेस वगैरह बहुत सी एक्सपेंशन वहां पे भी चल रहा है, तो वहां पर भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफी मौके हैं। जी बिल्कुल, आपने मौक़ों की बात कही, खासकर गल्फ कंट्रीज के रेफरेंस से। जहां तक मसाइल का ताल्लुक है, आपने मसाइल पर बात की, लेकिन तालीमी मसाइल जो है वहां पर, उस पर आप रोशनी डालिए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि एक हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की हैसियत से जो आम आदमी वहां पर मसाइल को झेल रहा है, खासकर तालीमी सेक्टर में, और उन पर काबू भी कैसे पाया जा सकता है, उस पर भी अगर आप बात करें। जी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि आला तालीम के मौके बहुत महदूद हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि गल्फ कंट्रीज में जो इंडियन गवर्नमेंट की या एम्बेसी के तहत जो स्कूल्स चल रहे हैं जी, वो CBSE के तहत 12th क्लास तक वहाँ पे तालीमी सहूलत है जी। 12th क्लास के बाद वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज बहुत ही कम है। दुबई में कुछ यूनिवर्सिटीज आई हैं और सऊदी अरब में भी कुछ यूनिवर्सिटीज के फ्रेंचाइज खुल चुके हैं जी। लेकिन मैंने आपको बताया कि गल्फ कंट्रीज में रहने वालों की, हिंदुस्तानियों की अक्सरियत लेबर और ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज की है जी जी। तो वो आला तालीम के लिए कसीर फीस बेर नहीं कर सकते जी, पहली बात। और यहाँ की जो इंडियन यूनिवर्सिटीज वहां पर अपने फ्रेंचाइज के जरिए कोर्सेस ऑफर कर रही हैं जी। कुछ यूनिवर्सिटी